ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سارے پاکستانی تجزیہ کاروں کے تجزیہ کاری زیرو، سب کے تجزیے زیرو۔ ایک ہفتے کے اندر جنگ ختم ہو جائے گی، دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، یہ باتیں عقل مندی کی، ذہانت کی، سب زیرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ایکچول مسئلہ ہے، جس کی پریشانی ہے، ہم اس کے ذہن میں گھس کے سوچتے ہیں ایسا ہو گیا تو متحمل ہو سکا دنیا، متحمل۔ اب متحمل کے چکر میں یہ ہوا کہ اب مہینہ بھی گزر گیا، نہیں آپ ہنسی مذاق میں مہینہ گزر گیا، اب ایک وقت آئے گا جب تیل ایندھن ختم ہو جائے گا، دنیا بھر میں ہی مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، فلپائن میں شروع ہو گئے، ہندوستان میں شروع ہو گئے اور دیگر ممالک میں شروع ہو گئے، لمبی قطاریں لگ گئیں، تو ظاہری بات ہے پھر کہیں نہ کہیں اس کے اثرات اور بھی آئیں گے۔ پاکستان میں بھی اسی حساب سے لاک ڈاؤن کے لحاظ سے حکومت تجاویز کو سوچ رہی ہے۔ اچھا، ہم کیا کہ واٹس ایپ پہ چلنے والے لوگ ہیں، پوری کام ہماری واٹس ایپ پہ چل، میں تو کہتا ہوں بلکہ دھندا سارا بند کر دو، کاروبار شاروبار سب بند کر دو، سب واٹس ایپ پہ بیٹھے رہو، پورا دن واٹس ایپ چیک کرتے رہو، انکل آنٹیاں بیٹھ کے ایک دوسرے کو واٹس ایپ بھیج رہی ہیں، مطلب یہ کرو ملک کو تالا لگا دو اور واٹس ایپ آن کر دو، بس ملک کو تالا لگا کے واٹس ایپ چلا دو۔ یار دل تو چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسی ایسی باتیں کہوں کہ جو فیملی شو میں کہیں نہیں جا سکتی مناسب لوگوں کے سامنے، لیکن میری تربیت اور میڈیا کا احترام مجھے اجازت نہیں دیتا، ورنہ تو آپ کو ایسی کھری کھری سناتا کہ آپ کی سوچ ہے۔ یار واٹس ایپ سے نکلو، دنیا واٹس ایپ کے آگے بھی ہے۔ ایک تو یار گورے نے واٹس ایپ ایجاد کیا اپنے ملک کے لیے، لیکن وہ اس کی قید میں پورے طریقے سے نہیں آئے۔ یہ ایک پاکستانی قوم ہے، صبح واٹس ایپ سے ہوتی ہے، رات واٹس ایپ سے ہوتی ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکی ہیں تو پوری رات نہیں سوتے، بلو ٹک نہیں آئے۔ جو انکل ہیں وہ صبح میں جاگتے ہیں، واٹس ایپ سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، یقین کرو، کوئی دعا نہیں کرتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، نماز کی جانب راغب نہیں ہوتے، سیدھا واٹس ایپ چیک کیا۔ واٹس ایپ پہ کیا ہے؟ واٹس ایپ پوری رات آتے رہے میسج، ہیں۔ واٹس ایپ کے علاوہ اس قوم کے پاس کوئی وقت گزارنے کا کوئی مشغلہ نہیں ہے، میں ریئلٹی بتا رہا ہوں آپ کو۔ واٹس ایپ پہ آپ کسی کو کوئی بھی فیک ویڈیو بھیج دو، پورا دن چلاتے رہیں گے اور پورا دن اس کو شیئر کرتے رہیں گے، پوری رات شیئر کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو حقیقت کے طور پہ بتائیں گے، پتہ لگا دیکھو تو یہ والا ویڈیو دیکھا، یہ والا ویڈیو، بغیر تصدیق کے سب کچھ فارورڈ کیے جا رہے ہیں۔ نوٹیفیکیشن آ گیا، حکومت نے لاک ڈاؤن لگا دیا۔ ارے بھائی یار پہلے آپ تصدیق تو کر لو۔ مصنوعی ذہانت آ چکی، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ارے یار تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ابھی اس کی پوٹینشیل کیا ہے، اس کو تم لوگ ابھی جانتے ہی نہیں ہو۔ آپ کی قوم ابھی اس تک پہنچ ہی نہیں پائی جہاں پہ یہ چیز شروع ہوئی ہے۔ مصنوعی ذہانت، بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے نا، بڑا ہاں انکل آپ کی بات کر رہا ہوں، جو آپ سے جو کہتا تھا آپ آگے سے کہتے تھے ہم نے بھی آٹا کھایا ہے، ہم نے بھی کنک کھائی ہے، ہم نے بھی جوں کھایا ہے۔ ارے انکل جہاں آپ کی ختم ہوتی ہے نا وہاں اس کی شروع ہوتی ہے۔ خط لکھنا ہے، یہ خط لکھتا ہے اے آئی کو چیک کیا ہے، یہ خط لکھتا ہے، یہ بولو یہ میری تصویر ہے، میرے بال لمبے لمبے ہو جائیں، میرا چہرہ ایسا ہو جائے، میرا چہرہ ویسا ہو جائے، میرے پیچھے یہ آ جائے، سامنے یہ لکھا آ جائے، یہ پہلے اپنی تصویریں لگاتے تھے نا لوگوں کے ساتھ، اس کے ساتھ میری تصویر، اس کے ساتھ میری تصویر۔ اب تو اے آئی کو صرف بولو فلانے کے ساتھ میری تصویر لگاؤ، فلانے کے ساتھ میری تصویر لگاؤ، میری سیلفی بناؤ فلانے کے ساتھ، اے آئی بنا کے دے گا۔ میری باتوں کا برا مت ماننا، تم لوگ اس چیز سے واقف ہی نہیں ہو کہ مصنوعی ذہانت اب کیا کیا کرنے کی اہلیت رکھتی ہے اور دنیا اس کو کس کس کام میں لے سکتی ہے۔ ایک دن اچانک آپ کی آنکھیں کھلیں گی اور مصنوعی ذہانت آپ کی ذہانت پہ غالب آ چکی ہوگی اور آپ بیٹھے تالیاں بجائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ میری بات کو مذاق سمجھنے والے ایک چیز کو سمجھیے گا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ایگزیکٹو بنوں، پروفیشنل بنوں۔ تو میں جب پہلی مرتبہ ایک بڑے پڑھے لکھے صاحب کے دفتر گیا تو کہنے لگے بیٹا 2 چیزیں سیکھ جاؤ تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ نعوذ باللہ، ایک تو اس قوم کو قسمت بدلنے کا بہت شوق ہے لیکن بھول جاتی ہے قسمت اس کے ہاتھ میں جس نے پوری کائنات پیدا کی ہے۔ بولا 2 چیزیں سیکھ جاؤ تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ایک شارٹ ہینڈ سیکھ جاؤ، ایک ٹائپنگ۔ میں نے کہا اچھا واقعی میں؟ کہہ رہے جی۔ آج مصنوعی ذہانت
کیا کیا کر سکتی ہے آپ کی سوچ ہے. اور چیزوں پر بھی بات کرتا ہوں. پہلے مہمان کا تعارف کراتا چلوں. جناب انجینئر عبدالجبار میمن صاحب, سابق چیئرمین پاکستان اسٹیل, سابق چیئرمین فائٹ ایسوسیشن and former vice president FPCCI and on the board of many leading SOEs in the past and even now. Welcome to the show, sir. Thank you. بات کچھ ایسی ہے, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بات کچھ اس نوعیت کی ہے کہ آئی تھنک کہ ہمارے ملک کے اینالسٹ مس ریڈ کر گئے گلف کے اندر اس کانفلکٹ کو, اور ان کے مس ریڈ کر جانے کی وجہ سے پاکستان اس طرح سے پریپریشن نہیں کر پایا. اور اگر ہم مس ریڈ نہ بھی کرتے تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس طرح کے ٹولز موجود نہیں تھے کہ ہم پلان کرتے. اب بات ایسی ہے کہ obviously we are going on a safe 2-day lockdown which is Saturdays and Sundays, which in my understanding is useless, but anyways government is compelled. ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. I would advise that they should not be a 2-day, I think they should be a 3-day, maybe even a 4-day lockdown. But anyways, I will ask engineer صاحب about it. اب بات کچھ ایسی ہے کہ we are well aware کہ تیل ہمارے یہاں گلف سے آتا ہے. سعودی عربیہ ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست ہے, جتنی آپ تعریفیں ساتھ لگانا چاہیں لگا لیں, لیکن ریڈ سی سے وہ ہمارے لیے ٹرانسپورٹ کیوں کرے گا سیپریٹلی کنسائنمنٹس کو. Obviously we can buy through Iran. Now it's allowed buy. And second, we can buy from Russia also, and of course we can buy from US and other sources wherever it is available. We are not stopped. But problem یہ ہے کہ we have to ration now. This war is not coming to an end in 2 or 3 days. آپ کو لگتا ہے بتائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سنگین نتائج بھی بتائیں. دیکھیں جو آپ نے باتیں کی ہیں میرے اپنے خیال میں کہ کیری دا ویٹ. سب سے پہلے جو آپ نے بات کی پلاننگ کے حوالے سے, تو میرے اپنے خیال میں کہ اس کو 1 منٹ میں اس طرح سم اپ کریں کہ all the economists in this country failed to guide this country. Yes. All the advisory committees made and special committees made from time to time to restructure the economy for the growth and prosperity and taking out poverty amongst the limits down from the existing 40 to 50% have totally failed. اب اگر ہم بات کریں کہ ہماری جو اکانومی اس وقت ہے اس اکانومی کے اندر آڈس بہت زیادہ ہیں. اٹس اے ویری فریجائل, لائک وی آر واکنگ آن دا تھن روپ آلریڈی. یعنی اگر یہ کانفلکٹ نہ ہوتا تب بھی ہم اسٹل وی ور مارچنگ ٹورڈس اسٹیبلائزیشن, یا اسٹیبلائزیشن کہیں یا اس کو ریوائول کہیں, بٹ لیٹ می بی ویری کاشس کہ میں اس کو اسٹیبلائزیشن کہوں یا ٹورڈس ریوائول کہوں. لیٹ سے کہ اے پاسبل یو سی پارٹلی ریوائول, کیونکہ جو بھی میٹرکس اکانومی کے ڈیولپمنٹ کے تھے میرے اپنے خیال میں کہ ان میں ڈپلیکیشن, ٹرپلیکیشن, کوادرپلیکیشن اور ایک یونیفارم ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ نہیں رہی, جس کی وجہ سے جو ہے میرا خیال ہے کہ اکانومی کے اگر انڈیکس نمبرز فرام اینی اینگل اگر آپ دیکھیں گے پاکستان کے بہت ہی زیادہ خراب ہیں. ہیونگ سیڈ سو, ابھی ہم آتے ہیں آگے آپ کے اس مڈل ایسٹ اور اس آئل کی وجہ سے. مجھے یاد ہے کہ غلام دستگیر جب میں ٹریڈ پالیٹکس میں کافی اوور ایکٹیو بھی تھا تو ایک ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی پی ایم ہاؤس میں, تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ کا لائے عمل کیا ہے فیوچر میں انرجی جنریشن کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ وی ول ناٹ ناؤ اینی مور فرام ہینس فورتھ ول جنریٹ انرجی فرام دی امپورٹیڈ فیولس. یو سی ہم سے یہ آپ دیکھیں کہ ایک آدھے ڈیکیڈ کی باتیں ہیں, اور میں بڑا خوش ہوا کہ یس یعنی انڈیجنس ریسورسز سے جنریشن ہوگی. ہم جو ہے وہ امپورٹ بیسڈ فیول ول بی اور لوئسٹ پریورٹی. مگر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے بیچ والا ایک درمیانہ, آپ کو یاد ہے کہ ایک ڈسکشن شروع ہوئی سولرائزیشن, انہوں نے ریگولیشن نکالنے کی کوشش کی. بھائی جن کو جو مل گیا سو مل گیا, آئندہ we will be careful. درخواستیں نیپرا کے تھرو ہوگی, اس کے تھرو ہوگی. سن از اویلیبل بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا سن. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سولرائزیشن نے بھی آپ کو, میں نہیں کہوں گا کہ دے ہیو امیونڈ یو بٹ دے ہیو ہیلپ یو. اب ہم واپس آتے ہیں کہ یہ آئل بل, دیکھیں نا آئل بل جہاں اس میں ایک ایڈیشن ایز اے پاور انجینئر اینڈ اے ویری سیزنڈ ون ایٹ دیٹ, لوگ کم جانتے ہیں. مجھے اتفاق سے پاور انجینئرس کو پڑھانے کا موقع ملا یونیورسٹی میں, تو پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ بڑے معروف پاور انجینئر بھی ہیں اس حساب سے, جس پہ ان کا کافی مطالعہ ہے.
بات یہ کہ انرجی مکس پہ اگلے دن بات ہو رہی تھی تو ہمارے لوگوں نے کہا بہت اچھے جی ہم نے تو ہائیبریڈ گاڑی لے لی یا ای وی گاڑی لے لی, ہم بہت خوش ہیں. لیکن میں نے کہا کہ وہ ای وی گاڑی کا فائدہ کیا ہے؟ پاکستان بجلی جو ہے وہ ایندھن سے بنا رہا ہے. یعنی ان ایکچویلٹی پاکستان از ناٹ یوزنگ رینیوبل سورسز آف انرجی ٹو جنریٹ, دے آر یوزنگ فیول جیسے آپ نے کہا, اور وہ بھی انڈیجنس نہیں ہے بقول آپ کے جو آپ نے اینیکڈوٹ نہیں ریئل واقعہ آپ نے سنایا, میں اس کو اینیکڈوٹل ایونٹ بتا رہا ہوں. لیکن آپ یہ ذرا انرجی مکس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں کیونکہ آپ اس چیز کو جانتے ہیں, SSGC کے بورڈ پہ بھی بیٹھے. انرجی مکس کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو انرجی مکس کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ونڈ کوریڈورس ہمارے پاس ہیں, اس کے بعد جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہائیڈل کے ہمارے پاس 18,000 میگا واٹ کے جو ہے وہ ایک بڑے ایزی پوائنٹس ہیں جہاں پہ جو ہے تھوڑے عرصے میں ہی ہم ہائیڈرو جنریٹ کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ممن ڈیم تھا, اس کے اوپر کام شروع ہوا, کافی عرصہ ہو گیا ہے, ابھی تو کچھ پروجیکٹ رپورٹس وغیرہ کے حوالے سے کوئی بہت جلدی اس کا نیلم جیلم آپ نے رن آف دا ریور پہ بنایا, آپ کا بند پڑا ہوا ہے. بند پڑا ہوا ہے؟ ہاں 900 سمتھنگ کا ہے نا. اس میں 3 روپے 20 پیسے بلکہ آپ لوگ اپنے بجلی کے جو اپنا بلس ہیں اس کے حوالے سے بھی دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چارج جو ہے وہ لوگوں کے اوپر آنی چاہیے, اسی طرح جیسے IPPs کے لیے لی گئی ادھاریں اس کا مارک اپ بھی آپ لوگ بھریں گے, جیسے وہ 1 روپیز 20 پیسہ کا تھا. پر نیلم جیلم تو ایک لینڈ مارک پروجیکٹ کے طور پہ ہمیں بتایا گیا. آپ نے آج یہ بات مجھے ٹی وی کے اوپر پروگرام میں بتائی ہے کہ نیلم جیلم از ناٹ فنکشنل. دیکھیں آپ نیٹ پہ بھی چلے جائیے گا, میرا خیال ہے کہ ریکنفرم کیجیے گا اگر میں نے کوئی نہیں میں ریکنفرم, میں غلط کیوں, وہ آپ کو بات کو لوں گا. آپ نیلم جیلم میں جب ٹنل کلیپس ہوتی ہے تو وہاں سے ایک جھگڑا شروع ہوتا ہے کہ EPC کانٹریکٹرز نے کیا غلطی کی یا ڈیزائن کی غلطی تھی. اب چونکہ یہ چائنیز اوریجن بیس پروجیکٹ تھا تو ہم چائنا کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہی اوور ہمبلنس جو ہے وہ ایون یہ کی سٹون اور لینڈ مارک پروجیکٹ اس کو کہا گیا. اس کو اوور ہمبلنس جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ چائنیز کے ساتھ وی ہیو ٹو ڈیل وتھ اوور ہمبلنس بیکاز یو آر انڈر سیورل اوبلیگیشنس. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پہ ہم ایون اگر وہ ATM کے کارڈوں کے حوالے سے کراچی میں پکڑے جائیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں, جو 400 روپے جرمانہ کر کے یہ چلے جائیں. تو پاکستان میں ایون آپ اسکیمس یہ وہ, میں اب اس چیزوں میں نہیں جاتا ہوں, مگر واپس آپ کے آئل کی طرف آتے ہیں. تو یہ جو مکس تھا, یہ مکس اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر یہی پالیسی تھی کہ فیول مائنس بیس پہ جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو ٹیپ کریں گے, تو میرے اپنے خیال میں شاید آج کے دن میں ہم سوائے ان ضروریات کے جو ہم نے خود کریٹ کی, فار ایگزامپل ہم نے RLNG کے 2 پروجیکٹس جو ہے وہ اپنے 660x2 وہ ہم نے پنجاب میں کریٹ کیے. جی ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ کوئلے کے پروجیکٹس ہم نے پنجاب میں اور کریٹ کیے, اور اس کریشن کی سورس کیا تھی کہ چائنیز ساؤتھ افریقہ سے ایک مائن خریدتے ہیں, وہ چائنیز کو لے آتے ہیں اور پھر وہ کراچی سے لے کر ساہیوال اور آگے کی طرف کوئلہ جاتا ہے. جبکہ باتیں کر کے ہم تھکتے نہیں ہیں کہ بھی ہمارے پاس انڈیجینس کول ہے, دو لگنائٹ اور اس میں فرق ہے, میں اس ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتا. تو نہیں آپ پہلے پروگرام کر چکے ہیں, اس پہ بتا چکے ہیں پورا تفصیل سے. دیکھیں نا اس وقت جو obligation لے کر بھیجے ہوئے ہیں تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انڈیکیشن آئی ہے کہ اب اس کو تھوڑا سا ایک لو پروڈکشن کے حوالے سے RLNG کے پلانٹس کو رکھا جائے گا, اور پلس وہ RLNG جو آپ کے اس سے 4000 MMCFD کے بعد جو آپ کا تقاضا تھا اس کو بھی یہ ایک قسم کا آپ کے سپلیمنٹ کر رہی تھی. تو ابھی RLNG is the LNG that's being imported. That is imported, exactly, you see. اب جو ہے میں یہ کہوں گا کہ this is the blessings in disguise کہ قطر نے فورس میجور ڈال دیا ہے. ہاں میں اسی لیے اس نے بند ہی کر دیا. جی اس نے بند کر دیا, وہ اس وجہ سے کہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ وہ بڑا مہنگا معاہدہ تھا. اس کے بعد جب قیمتوں میں اتنی بے تحاشا آن اسپاٹ کارگوز میں کمی آئی تو آپ نے اس سے کارگوز لے کر اور آگے جو ہے سستے بیچے اور اس کا ڈفرینشیل اماؤنٹ آپ کی obligation بنا.
پر چلو آپ نے کہا چلو پورے سے تو جان چھوٹی. ہاں ابھی اس وقت اچھا یہ ایک جسٹ فار مائی اون انڈرسٹینڈ پلیز آپ ساتھ میں لاف بھی کر رہے ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہیں پورے طریقے سے اس کو. دیکھیں میں آپ سے who was that individual جس نے یہ کیلکولیشن کی ہوگی کیلکولیٹر پہ کہ جی ہمیں اتنی گیس کی ضرورت پڑے گی. یو نو اف یو آر اوور پرچیزنگ اینی تھنگ, آپ اپنی فیکٹری میں بھی اگر کوئی بندہ بہت زیادہ پرچیز کر لے ضرورت سے زیادہ تو آپ اس کو بلا لیتے ہیں, دفتر میں بٹھا لیتے ہیں, بھائی تمہارا کیا انٹرسٹ ہے وینڈر کے ساتھ کہ تم اس سے اتنا زیادہ مال خرید رہے ہو. تو who was the pivot اور the pivotal personality جس نے یہ کیا, اور وہ تو آج پروپوگیٹ کرتا پھر رہا ہے, بچوں کی سالگرہوں میں جا کے لیکچر دے رہا ہے کہ جی یہ فیصلہ تو بالکل ٹھیک تھا, میں نے تو صحیح گیس خریدی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں واہ بفتہ واہ. سوری غلط نکل گیا منہ سے, میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں. وہ بچوں کی سالگرہوں پہ بھی کیک کاٹ رہا ہے, میں نے غلط بولا, جھوٹ بولا, سر پہ ٹوپی بھی پہن رہا ہے. وہ کیا ہے یہ ڈرامہ سر؟ آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ جناب اکانومی کا بادشاہ ہے, اس جیسا کوئی نہیں. مجھے سمجھا میرا خیال ہے کہ اس کو ہم ایک ماڈل آف ایکسپلینیشن بناتے ہیں. ہاں بتائیں, 2 منٹ میں. ہاں بتائیں. ماڈل آف ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اس زمانے میں جب گیس کی جو ریکوائرمنٹس تھیں نا, اس کی ڈٹرمنیشن یا اس کی ایک ایسٹیمیشن یا سوئی صدرن گیس دے رہی تھی کہ کوئی ڈسٹریبیوٹر کمپنی تھی, یا سوئی ناردرن دے رہی تھی, اس کے پیچھے پروڈیوسرز تھے پاکستان میں, او جی ڈی سی ایل تھا, اس کے پیچھے پی پی ایل تھی جو تقریباً جس میں اسٹیٹ کے اسٹیکس ہیں, دیر از اے منی آف اسٹیک, ان کے شیئرس ہیں. اس کے بعد جو ای این پی کی دوسری جو کمپنیاں تھیں وہ تھیں, مگر سب سے زیادہ رسپانسبلٹی کس کے پر آ رہی تھی؟ منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز, کہ کیا وہ ایسٹیمیٹس ہیں, کیا وہ پروجیکشنس ہیں کہ ہم ایک اس مہنگی گیس کو, زمانے میں بھی مہنگی تھی, میں آپ کو 13 اس زمانے میں بہت سکینڈل بنا تھا, بہت شور مچا تھا, برینڈ کے اوپر 13.3 کے اوپر آئی تھی, جبکہ اس وقت انڈیا نے 10 پہ لی تھی. اس کے بعد تو خیر دھڑا دھڑ قیمتوں میں بہت تبدیلیاں آئیں, 5-6 بھی ہوئیں, اسی لیے پاکستان اتنا سارا کارگو بجائے جو ٹریڈنگ کرے, پاکستان کو ایک مائنس ٹریڈنگ کرنی پڑی, اٹھا کے کارگو. چلے میں کہتا ہوں کہ ان کو خدا نہ خواستہ, بالکل میں نہیں کہہ رہا کہ احتساب کیا جائے, لیکن میرے خیال سے پوچھا تو جائے لوگوں سے. اور اگر ان سب لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے تو ذرا ایک لمحے کے لیے, میں نہیں کہتا کہ دے آر رسپانسیبل, جو تب کے فائنینس منسٹر تھے تب کے, ان سے بھی پوچھا جائے, جو تب کے پرائم منسٹر تھے ان سے بھی پوچھا جائے. میں نے سنا ہے ان لوگوں نے مل کے کوئی اچھی سی کوئی چھوٹی سی ٹانگا پارٹی بنا لی ہے, لیکن ان سے پوچھا جائے کہ دے آر ڈیلیورنگ لیکچرز آن اکنامک پراسپیرٹی اینڈ اباؤٹ ویدر دا پلینز ہیو بین براٹ پراپرلی اور ناٹ. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار آپ مطلب پنجاب گورنمنٹ کے پلین کے اندر کتنا فیول ڈل رہا ہے یہ تو آپ دیکھ رہے ہو, لیکن پورے ملک کے ساتھ جو آر ایل این جی کے نام پہ ہاتھ ہو گیا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. بھائی میرے اپنے خیال میں یو آر ویری مچ رائٹ کہ اس قسم کے پروجیکشنز اور فیوچر میں اس کی انکریمنٹل ویلیوز, اس کے اوپر جو ہے بہت ہی زیادہ محتاط طریقے, میرے خیال سے یہ وینڈر فیور کانٹریکٹ ہے, یہ کلائنٹ فیور کانٹریکٹ نہیں ہے. آپ نے وینڈر کے مائنڈ سیٹ سے آپ نے کانٹریکٹ بنایا. اچھا اب آپ تھوڑا سا اس سلسلے میں مزید کچھ بات سن لیں. ہاں سنیں. اس زمانے میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ کس قیمت پہ پر MMBTU میں پڑ رہا ہے اور لیا جا رہا ہے. سو واٹ از دی کانٹریکٹ, اور ایکچوئل کانٹریکٹ کیا ہے. فار ایٹ لیسٹ 1 year آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کہ وی فیلڈ ٹو گیٹ ڈیلیوری آف رسپانس اگینسٹ اوور ریکویسٹ کہ ہمیں کانٹریکٹ تو دکھا دیں. دا کانٹریکٹ واز اٹ سیلف such a secret contract. Let me tell you. But it was never revealed to you. I was sitting with a person who was from IFC in aeroplane, and میں نے کہا کہ آپ کو اس کانٹریکٹ کے خد و خال فیچرز کے بارے میں let us discuss. We discussed. Then he opened his laptop. He said, I have. I said, can you transfer it to me? He said, no. We are asked not to. یہ ذیلی تنظیم ہے ورلڈ بینک کی جن کا ذکر کر رہے ہیں. We are asked not to, and we consider this as confidential till the buyer means we accords the permission to make it public. تو یہ کانٹریکٹ اسی طرح کے ساتھ جیسے میں اب آپ کو تھوڑا سا واپس جاتا ہوں سی پیک کی طرف. آئی فیئرلی ریمبر کہ سی پیک کا کانٹریکٹ کیا ہے, خاص کر کے یہ آئی پی پیز کے سلسلے میں, پاور جنریشن کے سلسلے میں کیا اس کے خد و خال ہیں. تو ہم نے کچھ سینیٹرز کو کہا کہ آپ مہربانی کر کے
اس کو جو ہے اس کانٹریکٹ کو پبلک کروائیں. آپ کو یاد ہے یہ اخباروں کی باتیں ہیں کہ یہ کہا گیا کہ بھئی چونکہ اس کانٹریکٹ کو اگر ہم نے پبلک کیا تو انڈینس may take some advantage or they may have some reservation in terms of development economics which will affect them. Like پانی کے اوپر جیسا انڈینس کہتے ہیں کہ جی 10% ہم اریگیشن کے لیے آپ کو دے سکتے ہیں, باقی ہم نے ہائیڈرو کے لیے کیا ہے, کچھ ایسی باتیں کی گئی. It was not made public. آخر میں یہ ضرور ہوا, میں سینیٹروں کے نام تو ابھی نہیں لے رہا ہوں, مائی فرینڈس, کہ ہم نے کہا کہ آپ ذرا مہربانی کر کے, تو وہ کانٹریکٹ لایا گیا تھا اور یہ کہا کہ اس کو پڑھیں بیٹھ کے یہیں پہ, اور اٹ ول بی ٹیکن بیک. ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑی سی اپنی یادداشت. اچھا میں نہیں ادھر آپ نے میری یادداشت پہ بڑا زور لایا. ہوا یہ کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے, جب یہ سی پیک کا منصوبہ جب بالکل شروع میں تھا, تو ایک ریسرچ کا بہت بڑا ایک کانفرنس کی گئی ایک یونیورسٹی میں, ریسرچ کا بڑا اجتماع لگایا گیا. تو میں بھی وہاں گیا, میرے شاگرد بھی تھے بہت سارے, ان کی بہت ساروں کی تھیسس تھی. اتفاق کی بات ہے میرے پاس خود تو پی ایچ ڈی نہیں ہے, لیکن میرے بہت سارے شاگرد ہیں ماشاء اللہ, اب پی ایچ ڈی ہو بھی گئے اور تب کر بھی رہے تھے. تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ انجینئر صاحب جو ہیں یہ اس کو چیئر کر رہے تھے کانفرنس کو, اور یہ ظاہری بات ہے ہمارے جو بیچارے بچے اپنی تھیسس پریزنٹ کر رہے تھے, یہ اس میں نکال رہے تھے جو غلطیاں خامیاں انہوں نے کی تھیں. تو سی پیک کا تھیم تھا وہ, اور بچے سارے سی پیک پہ تقریریں کر رہے تھے. تو مجھے بھی بہت تحقیق کرنے کا موقع ملا. تو انجینئر صاحب آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز رکھوں گا. جب پہلی دفعہ یہ سی پیک کا جو بھی شکل ہمیں دکھائی گئی, ہمیں پہلے بتایا گیا کہ یہ سڑک سے ایک رستہ بنایا جائے گا سی پیک کا, پھر بعد میں کہا گیا کہ یہ توانائی یعنی انرجی کوریڈور ہے. پہلے بتایا گیا اکنامک کوریڈور, پھر کہا گیا انرجی کوریڈور ہے, جس کے اندر میجورٹی پروجیکٹس جو ہیں وہ کہ انرجی کے ہیں. دیٹ از دا بلک آف دا پروجیکٹس فرام دا دین سیٹ آؤٹ $43 billion, $36 billion are assigned towards energy. Just for my own knowledge, because I am petty researcher, I am petty teacher, میں ایک چھوٹا استاد ہوں, چھوٹا محقق ہوں. $36 billion میں سے کتنے پیسے انرجی کے اندر انویسٹ ہوئے؟ بات ختم. مجھے یہ بتا دیں آپ اس دن بھی تھے, مجھے یاد ہے آپ نے یہی سوالات پوچھے تھے کہ کہاں ہیں, کدھر ہے, کون ہے. بچوں کے پاس جواب نہیں تھے, وہ بس زندہ آباد زندہ آباد, تین دوستی زندہ آباد نعرے لگاتے رہے, بتا کچھ نہیں سکے بچے. $36 ارب کہاں گئے جو انرجی میں لگنے تھے؟ دیکھیں یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کچھ فگرز جو ہے وہ جب سرکار نے دی تھی تو وہ 20+ کی تھیں کہ 20+ جو ہے وہ اس میں انویسٹ ہوئے ہیں. اب یہ 20+ کو ہم تھوڑا سا اگر ایکسپینڈ کر دیکھیں, ویریفائی کون کرے گا؟ اے جی پی آر کی رپورٹ کہاں ہے؟ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کہاں ہے؟ مجھے وہ چاہیے. اس میں لکھا ہو کہ $32 ارب لگے ہیں. اس بارے میں اسپیشلائز رپورٹ نہیں بن سکتی آڈیٹر جنرل کی طرف سے؟ بن سکتی ہے, مگر میرے اپنے خیال میں کہ چائنیز کے بارے میں کوئی رپورٹنگ کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا اس سلسلے میں کچھ. پروفیسر صاحب اس متعلق کچھ عرض کرنا چاہیں گے؟ پروفیسر صاحب انہوں نے نام رکھا ہوا. کچھ ویورز جو ہے نا اس سلسلے میں ویورز ہوتے ہیں کہ آپ باقی جگہوں پہ تھوڑا سا یو آر ٹو ٹرو, بلنٹ کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا, سم وے یو آر لٹل فار اوے فرام دا ٹروتھ. اٹ از ناٹ دیٹ یو آر ٹرو, but you do not give the whole stock of the truth. The public document is Program 2025. That is a publicly declared document. Is it included in that document? آپ تو دیکھا ہوگا ابھی there was a with pomp and show that document has now become redundant. Now the newer program is called اڑان پاکستان. آپ کو پتا ہوگا اڑان پاکستان کا that's a new program. اس سے پہلے بھی جو دوسرا بنا تھا وہ بھی پہلے 2010 تھا obviously, پھر وہ آپ کو پتا کیا ہوا, پھر 2025 بنا, اب اڑان پاکستان. ایگزیکٹلی. اب اس وقت جو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنے کی اس طرح کوشش کروں کہ یہ چیزیں جو ہے نا, جب کانٹریکٹ ڈاکیومنٹ اٹ سیلف جو ہے اس کی ایک پبلک تشہیر اس طریقے سے کرنے کی جو ضرورت ہوتی ہے, اٹس پیپل منی وچ ہیز ٹو گو بیک. لوگوں کے ایفرٹس اور لوگوں کے پیسے جانے ہیں نا ان سارے پروجیکٹ کے حوالے سے, تو آپ اس کو پبلک ڈاکیومنٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب جب آپ ان چیزوں کو LNG کے کانٹریکٹ کو آپ نے پبلک ڈاکیومنٹ نہیں سمجھا, سی پیک والے اس کو نہیں سمجھا, تو تھوڑی دیر کے لیے میں نہیں کہوں گا کہ ہمارے جیسے کچھ لوگوں نے یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس کی کہ سملر قسم کے پاور اسٹیشنز جو ہے سملر وہ بنگلہ دیش اور نائجیریا میں ایک ٹپیکل ایگزامپل لیا گیا
کہ دیکھیں کہ اس کی کیا کاسٹ ہے. کیا کاسٹ ہے؟ یس. تو وہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑا فرق نظر آیا 34% تک کا. تو ہم نے کہا کہ ایون کنٹریز لائک بنگلہ دیش اینڈ نائجیریا وہاں پر بھی کہ بھائی دے ور ایکچولی مور اسمارٹ, انہوں نے اچھی طرح نیگوشیٹ کیا. تو پھر بات جو ایکسپلینیشن کاؤنٹر ایکسپلینیشن یہ آئی کہ بھئی یہ تو اب بیگرز کی ناٹ بی چوزرس. میں مرحوم افضل رانا ہمارے دوست تھے جن کے بیٹے اسٹیٹ منسٹر ہیں, تو میں نے یہ بات کہی کہ یہ دیکھیں یہ پروجیکٹس ہیں, ان پروجیکٹس میں 34% کا ڈفرینس ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اٹ از دا ٹائم, ہی واز اے اسٹیٹ فائنانس منسٹر, بھرے ایک ہال میں اس نے مجھے کہا یار جبار صاحب بیگرز کی ناٹ بی چوزرس. مگر میں اس کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہتا ہوں ایون پرائم منسٹر بھی یہ کہتے ہیں بیگرز کی ناٹ بی چوزر. تو میرا خیال ہے کہیں پہ ہم جو ہے وہ سوری دیکھیں I would agree many people say this. میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لوگ یہ انگریزی کی کہاوت استعمال کرتے ہیں beggars are not choosers, but I can assure you we can not be beggars for so long. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ since the day that I have been born I have been hearing this that Pakistan has no option, has no choice because beggars are not choosers. Issue is why are we beggars? Why are we beggars? Why are we using this term for ourselves? ہم کبھی خود کے لیے یہ ٹرم یوز کرتے ہیں, کبھی خود کو کہتے ہیں we are tax thieves. We make fun of ourselves. We allow a presidential candidate of another country to come here and lecture us that we are tax thieves. Do you know this? It has never happened ever in the history of any country in the world کہ کوئی presidential candidate آپ کے ملک کے اندر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایکچولی ٹیکس چور ہیں, آپ اپنے ٹیکس میں اصلاحات لائیں. That means someone else's mother is coming here and telling me in front of my mother that look, you're not well behaved, your mother is not doing a good job. Do you know this is what insult is? That means someone else's mother comes to my house and says in front of my mother that look, your mother is not doing a good job. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈونٹ آسک us to take money out of our pocket to give you. Better you ask yourself to take the money from your pocket. Give to the. انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں, اس طرح کی باتیں تو اور بھی کی گئیں. دیکھیں اب یہ جو بین الاقوامی اسکینڈل سامنے آئے نا جن کے بعد پھر یہ گلف کے اندر جنگ بھی شروع ہو گئی, یار میری بات سنو, ڈونٹ بی مورل پولیس. یہ میں ویسٹ کو بھی کہتا ہوں اور یہ میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں, ٹھیک ہے. روم کی مثالیں نہیں دیا کرو. ڈونٹ گیو ایگزامپلز آف روم, اوکے, بیکاز یو کینوٹ ایون کم نیئر ہاؤ سوسائٹی اینڈ فلاسفی ایوالوڈ ان روم, ٹھیک ہے نا. تو آپ روم کی مثالیں نہیں دیا کریں ورنہ پھر میں روم کی مثالیں آپ کو دینا شروع کر دوں گا. میں آپ کو کموڈس کی مثالیں دوں گا, پھر وہ آپ کو اچھی نہیں لگیں گی. میں پھر آپ کو ارسطو, سقراط اور افلاطون کی مثالیں دوں گا اور کن کن بادشاہوں کو انہوں نے کیا کیا صلاح مشورے دیے, پھر میں وہ بتاؤں گا. پھر وہ آپ کو اچھے نہیں لگیں گے کیونکہ ہمارے لوگ یونان اور روم کے بھی مثالیں دینا شروع ہو گئے. اب آپ کو نہیں پتا, بہت مثالیں پھر جولیس سیزر کی بھی ہوں گی, تو مثالیں پھر بروٹس کی بھی ہوں گی, پھر ان 5 خنجر کے ساتھ حملوں کی بھی ہوں. آپ کو پتہ ہے نا جب جولیس سیزر کو مارنے کا وقت آیا تو بروٹس کے بھی ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے. انہوں نے کہا چلو پھر ہم ایک کام یہ کریں گے کہ سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں سب ایک دفعہ جا کر جولیس سیزر پہ وار کر دیں گے, ہیں سب اس پر وار کر دیں گے. جب سب کے ہاتھ جو ہیں خون سے رنگے ہوں گے تو پھر کس کو پکڑیں گے, کیونکہ سارے شہر نے تو پہن رکھے ہیں دستانے. یہ اردو کا بھی ہے, آپ پتہ ہوگا, آپ پتہ ہے نا اس واقعے کا. اس میں تو صرف یہ ہے کہ جولیس سیزر جب پلٹا تو سامنے بروٹس اس لیے شرمندگی سے کھڑا تھا کہ وہ تو اس کا اپنا دوست تھا. تو وہ کہاوت مشہور ہوئی, ایٹ ٹو بروٹس, یعنی تو بھی, اردو میں تو بھی بروٹس, تو بھی ان کے ساتھ مل گیا. خیر پر وہ کئی گھنٹے جولیس سیزر پڑھا رہا. یہ ہنس رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بات کیا, معاملہ کیا. باپ غلط کی میں نے بات آپ سے, آپ بتائیں. اب تو کم لوگ رہ گئے جنہوں نے جولیس سیزر کی کتاب بھی پڑھی ہو. دیکھیں آپ بات اس وقت جس طرف لے جا رہے ہیں. باقی نیرو کا بھی آپ کو بتاتا ہوں. نیرو کے بارے میں کہتے ہیں بانسری نہیں بجاتا تھا. وہ جو تھا ہارپ تھا, ہارپ, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ ہمارے ایک ستار نما ہوتا ہے. ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, واقعہ آپ کو پتا ہے کہ روم میں کیا ہو رہا تھا. تو وہ ہمارے لوگ بولتے ہیں نیرو بین بجا رہا تھا, بین نہیں بجا رہا, بانسری نہیں بجا رہا. ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, سوری, آپ معذرت, اسی کو آگے لے کے چلیں. آگے آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ جو باتیں ہیں کہ ہسٹوریکل
ایک فیکٹس ایتھکس مورل ویلیوز اور باقی سب چیزیں جو ہیں جس کی بہت اشد ضرورت ہے کسی بھی ایک سوسائٹی کے ایک سوشو اکنامک اسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے، جس میں سارے لوگ تقریباً ایک بیئر منیمم سیٹسفیکشن لیول پہ ہوں. اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ تو مطلب ایسا دکھا رہی ہے کہ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ حکم صادر کر رہا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو ہم قتل کر دیں گے، اس کو ہم کر دیں گے، اور وہ آدمی جو ہے کیسے دیکھیں آپ اس کو خطے میں لے کر آئے. آپ میری بات سمجھ گئے، پانچوں نے خنجر مارے. دیکھو کیسے میں نے خطے میں لے آئی یہ بات کو، سمجھ گئے یہ بات. اور اس کے بعد ہماری جو آپ نے پہلے کہا بیگرز کے ناٹ بی چوزر، ہماری کچھ مجبوریاں جو ہے، دیکھیں اب مجبوریوں کو ہم تھوڑا سا ماڈرن اکنامکس میں سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا جیو اکنامکس، ایک انفلوئنس آف جیو اکنامکس آن یور پالیسیز ورسس ڈومیسٹک پالیسیز. اب آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ڈومیسٹک پالیسی کے اوپر یہ جب ویٹ آ رہا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ہم انہی لوگوں کو جس طریقے سے ہم ادب و احترام اور آداب کے ساتھ ہم ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، پھر ایتھکس اور مورل ویلیوز میں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایکسٹراڈنری طور پہ ایک صبر ایوبی کو لے کر بیٹھے ہیں، یا ہم ایک آئیڈیل قسم کی ایک ریاست ہیں، حکمران ہیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. مگر آپ کے اس جو ہم سلسلہ چل رہا تھا بیگرز کے ناٹ بی چوزرس، دیکھیں وی آر آن دا ٹائٹ روپ. اس ٹائٹ روپ میں اب $1.4 بلین آپ کے میچور ہو رہے ہیں، آپ نے واپس کرنے ہیں. آپ نے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے $200 ملین کی ایک آئل کی پیمنٹ کرنی ہے. اب آپ سواپ کر رہے ہیں روپیز ڈالرز. آپ کو تو پتہ ہے کہ جو کچھ اسٹیٹ بینک کر رہی ہے اس سارے ایک ریزرو کو ہولڈ کرنے کے لیے، جس کے پیچھے زیادہ تقاضا IMF کا ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک ریزروز جو ہیں وہ اتنے عرصے کے لیے امپورٹس کے لیے ایک سفیشینٹ ہونے چاہیے. اب ہم واپس آتے ہیں کہ اب پاکستان کے بانڈس یا ایون آپ نے پانڈا بھی آپ فلوٹ نہیں کر سکے، یورو بھی نہیں کر سکے. اب آپ ایک اور کمپلشن کے تحت آ رہے ہیں کہ ان کا جو پریمیم ہے اس کی پریمیم کے حوالے سے اگر آپ اس چیزوں کی ابلیگیشن لیتے ہیں تو فیوچر میں اس کو ڈسچارج کرتے ہو تو آپ کو بڑی پریشانی ہوگی. تو یہاں پہ بیگرز کے ناٹ بی چوزر، جب آپ کی اکنامی میں جو ہے اتنی مضبوطی نہ ہو تو میرے اپنے خیال میں کہ کچھ چیزیں انڈر دی ڈاکٹرین آف کمپلشن آتی ہیں جو شاید اکنامیکلی جسٹیفائڈ نہیں ہے. Let's try to catch the problem from its neck. ابھی ایک لمحے کے لیے ہم سوچتے ہیں. آپ نے بھی یہ بار بار ریپیٹ کیا، میں نے تو اصل میں نہیں کہا، یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے حکمرانوں نے یہ بات ریپیٹ کی، اور آپ نے بھی بتایا کہ ایک اسٹیٹ منسٹر جو تھے انہوں نے بھری محفل میں آپ کو یہ بات بولی. تو لیٹس ٹرائی ٹو اسیس ویئر تھنگز وینٹ رانگ. پاکستان آزاد ہوا 1947 کے اندر. جناح صاحب کو کچھ وقت ملا حکمرانی کرنے کا. پاکستان کے پاس وسائل کم تھے، لیکن پاکستان کی حیثیت کبھی ایسی نہیں تھی کہ یہ کہاوت وہاں لاگو ہو سکتی. رائٹ. اس تک کہ لیاقت علی خان صاحب اسیسینیٹ ہو گئے پنڈی میں. اس کے بعد بھی کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم اس صورتحال کے اندر تھے. ایشیا کے اندر ہماری ایک اہمیت تھی، ہم ایک آزاد ریاست، ایک آزاد ملک کے طور پر، اور عرب ممالک سے کہیں زیادہ تیز اکانومی تھی. پڑھے لکھے لوگ تھے پاکستان میں، اور بہت ساری تعداد تھی اچھے کھاتے پیتے پڑھے لکھے لوگوں کی، تعلیمی یافتہ لوگوں کی. چلیں یہ بات بھی چھوڑ دیں. ایوب خان کا دور آیا، تب تو بالکل پاکستان میں کافی پراسپیرٹی تھی. مینی تھنگز وینٹ رانگ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. پولیٹیکلی دیر ور مینی ایشوز اینڈ چیلنجز. ہی واز ناٹ اے پرفیکٹ پرسن. آف کورس ایوری ون ہیز دیئر ورچوز اینڈ وائسز. پر یہ والی کہاوت نہیں کی جا سکتی تھی کہ ہم بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان فیکٹ پاکستان ہیڈ دی اپر ہینڈ. بھٹو صاحب آئے. He got a broken country. People can accuse him of whatever they want to accuse him for. I am not a political person. بھٹو صاحب کے دور میں پاکستان نے اکنامک ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی. آپ کو شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، بٹ بھٹو صاحب gave that kind of impetus and catalyst to the economy. چلی ایسی بات نہیں. پاکستان اسٹیل ان کے دور میں، پورٹ قاسم ان کے دور میں، یہ ساری چیزیں ان کے دور میں بنائی انہوں نے. ہیوی میکینیکل اسٹیٹ انٹرپرائزز انہوں نے بڑی بڑی اسٹیبلش کی. آف کورس لوگ کہتے ہیں، لوگ کرٹیسائز کرنے والے کچھ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نیشنلائز کر دیا، یہ کر دیا، وہ جو بھی کیا، ہی شوڈ گروتھ. ضیاء الحق آیا، میں کہتا ہوں بہت برا آدمی، بہت خراب آمر.
ٹھیک ہے, یہ وہ جو بھی جی ڈی پی گروتھ ریٹ ویسے اس نے سب سے زیادہ دکھائی, سب سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ضیاء الحق کے دور میں ہے, نام اس کا کوئی بھی بندہ نہیں جانتا, بھول چکے سب لوگوں سے. 89 کے اندر دوبارہ سے سویلین گورنمنٹ قائم ہوتی ہے, ضیاء الحق جہاز آوا میں پھٹ جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ بڑا مشہور ڈائلاگ تھا 7:15 کی خبروں میں کے بعد تقریر میں آپ کے پسندیدہ غلام اسحاق خان صاحب نے کہا جہاز آوا میں پھٹ گیا. تو اس کے بعد جب وہ جہاز ہوا میں پھٹا ہے, اس کے بعد سے پاکستان کیا ہوا بیگرز والا سین شروع. ایسی پوچھ رہا ہوں آپ سے, مے بی آئی ایم رانگ, مجھے صحیح کریں اگر میری جغرافیہ میری تاریخ غلط ہے, سوری میں نے تھوڑا لمبا پس منظر. اس کے بعد یہ کہاوت آنا شروع ہوئی, اس سے پہلے تھی کہ نہیں تھی, یہ مجھے بتائیں, کلیئر بتائیں. اگر ہم چھوٹے تھے, مگر میرے اپنے خیال میں کہ اتنی جو ہے وہ ایک ڈسسیٹسفیکشن یا اتنی جو ہے وہ پاورٹی یا اتنی جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک اکنامک ایک ان ایکولیبرم, اور جس کو ہم کہیں کہ دوسرے مسائل رہنے کے, بجلی کے, یہی کراچی تسلیم کریں, کرپشن از دا فاؤنڈیشن فار دس پرابلم, کرپشن از دا ریزن وائی وی آر ان دس سچویشن. آپ ایکسیپٹ کریں یہ بات, یہ لیٹ 80 سے شروع ہوئی اور پھر اٹ از کنٹینیوئنگ ٹل ناؤ, ارریسپیکٹو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. صحیح غلط ایسے پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں دیکھیں, تقریباً جو ہے وہ انویریبلی جتنے بھی I will not let the intellectuals guide who have not guided, مگر پتہ نہیں یہ intellectuals بھی ہیں یا نہیں ہیں, مگر یہ جو پرسیو انڈیکسز کے علاوہ ایک جو ایگریڈ اوپینین یہی ہے کہ کرپشن ہیز بن از دی فاؤنڈیشن فار ریئلی not bringing us. تھوڑی دیر کے لیے ہم بات کریں کہ اگر یہی جو What was Musharraf's agenda? Musharraf's agenda throughout was corruption, anti-corruption, corruption, NAB, یہ سب ادارے اس نے بنائے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ پاکستان سب سے زیادہ گروتھ اکانومی کے اندر مشرف کے دور میں ہوئی. انکل آپ دیکھ رہے ہیں, آپ پتہ ہے نا, سر ہلا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ہوئی اکنامک گروتھ ہوئی. کیا ایجنڈا تھا اس کا؟ آپ کو اس کے 5 پوائنٹ یاد ہے نا, جو آ کے اس نے تقریر میں کیے تھے, 7 پوائنٹس, اور اس کے بعد پھر نیب بنائی. کرپشن واز آن ٹاپ آف دا ایجنڈا. سر غلط بولوں تو آپ بتائیں نا, آپ اصلاح کریں میری. دیکھیں جی, پرویز مشرف کے دور میں شروع میں جب وہ اب پولیٹیکل رہنے کی اس نے کوشش کی, نیب میں لیفٹیننٹ جنرل امجد جیسے آدمی لگائے گئے جو گھر سے کھانا لاتے تھے, اور ایک احتساب کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا. تو میرا خیال ہے کہ پھر میں اس سے پہلے احتساب کا عمل تو وہ سیف الرحمان صاحب کے انڈر بھی شروع ہوا تھا, لیکن وہ صرف پیپلز پارٹی کے خلاف تھا. دیٹ از ان ہینڈ ان گلوز شو. چھوڑ دو سیف الرحمان کا, یاد ہے آپ کو, وہ بھی ایک دور تھا سیف الرحمان والا. صرف یہ تھا کہ اینٹی زرداری جو ہے. سیف الرحمان صاحب آج کل قطر میں ہوتے ہیں. ہاں, رشتہ دار بھی اینی وے, تو اہل اقتدار کے رشتہ دار بھی ہیں. تو اس کو چھوڑ کے ہم واپس آتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ جو اس زمانے میں ہوئی, اس میں جب جنرل امجد جیسے لوگوں کو لایا گیا, تو آئی کین فیئرلی ریممبر میں بھی ایکچولی یعنی مختلف میٹنگس میں جو بڑی چھوٹی ہوتی تھی کہ کس طرح کام کریں جایا کرتا تھا. تو جب جنرل امجد کا کنڈکٹ دیکھا تو ہمیں کچھ کنڈکٹ یاد آ گیا کہ اسلام کیسے پھیلا, کہ بھئی ایک آدمی گھر سے کھانا لا رہا ہے اور ہی وڈ ناٹ اسپیئر اینی بڈی, نو سفارش نتھنگ. اس کو ہٹایا گیا انڈر دا انفلوئنس کہ یہ آدمی فلیکسیبل نہیں ہے اور کچھ زیادہ شروع کر دیا. ہاں, اکوموڈیٹ نہیں کرتا. پھر میرا خیال ہے کہ اس کے بعد منیر حفیظ کو لایا گیا, وہ جو گورنر پنجاب تھا, تو اس کو لایا گیا, مقبول کو لایا گیا. دین تھنگس اسٹارٹیڈ ناؤ کمپرومائزڈ, کہ اس کو چھوڑیں, اس کو پکڑیں, اس کے اوپر وہ کریں. تو ایک سسٹم جو ہے, جب اس سسٹم میں اس نے ایک نون لیگ کی ایک تنظیم جو بعد میں بنی شجاعت لیگ اور واٹ ایور اٹ از, کچھ وہاں پر جب ایک لائن اپ ہوئے, کسی نے سمجھایا ہوگا کہ ان کے ساتھ لائن اپ ہو تو آپ کی ایک کنٹینیوٹی اور ایکسٹینشن جو ہے اس میں تھوڑا سا ایک کانفیڈنس آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں وہاں سے ہی خراب ہونا پھر شروع ہوئیں مشرف کے آخری دوروں میں. اور دوسرا when you show that means what I have gathered from your conversation is that if you show flexibility towards corruption,
you are the person who is going to suffer at the end. Am I correct? बिल्कुल यू आर राइट. It took down Musharraf because he showed flexibility towards corruption. अब एक और बात आखिरी सुने. जब मुशर्रफ को उस ज़माने में इकोनॉमिक प्रेफरेंसेस से ज़्यादा जो है वो एक जिसको हम कहते हैं कि पीपल्स प्रेफरेंस, थोड़ी देर के लिए पीपल्स प्रेफरेंस क्या होती है, हम यही जो ऑयल को सब्सिडाइज किया जाता है, इट इज़ पीपल्स प्रेफरेंस. तो जब ये हालात हुए मुशर्रफ के पास, तो मुशर्रफ ने कहा कि नहीं, सब्सिडाइज करें और किसी तरीके से इसको जारी रखें. 777 अरब रुपए मरहुमा शमशाद अख्तर ने स्टेट बैंक के मुंह खोले. आई वॉज टोटली अंडरस्टैंडिंग द होल इशूज, वॉज टॉकिंग कि ये गलत हो रहा है. 777 अरब रुपए जब उसने उसका मुंह खोला, जब दूसरी गवर्नमेंट आई वो संभल नहीं सकी थी. फिर इस शौक से वो न संभल सकी, न संभालना चाहती थी. फिर आप देख रहे हैं कि जो सिलसिला चल रहा है वो आज आपके सामने है. उसी थोड़ी देर के लिए हम अगर बात करें कि लोगों को सब्सिडीज देने के लिए आप 100 बिलियन को आप क्रॉस कर रहे हो, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक जस्टिफाइड एंड प्रूडेंट डिसीजन और इट इज़ जस्ट put a shade on many other issues जिसके वजह से लोग खुश नहीं हैं. आप अगर उसको और ज़्यादा एक शेडिंग डाल रहे हैं कि चलो जी हम आपको देखें ये तेल जो है वो सस्ता दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें जो है वो सस्टेन भी नहीं करेंगी और शायद ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होंगी. क्योंकि इस वक्त IMF ने भी आपको जो 4 नोट्स दिए हैं, उन 4 नोट्सों में वो आपको वार्निंग भी दे रहा है, मगर साथ साथ इस वक्त हमारे ताल्लुकात तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं. जो फ्लेक्सिबल है हमारे ताल्लुकात जो है वो इन अरब रियासतों के साथ भी बहुत अच्छे हैं. और हम अभी भी वी आर कॉट, हम इससे मिडवे पे कि हम किसके साथ रहें. बहुत ही हम कॉशियसली बयान भी दे रहे हैं, जिसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये जी एक फॉरेन डिप्लोमेसी का एक आला शिकार है. क्योंकि हमारे पर बड़ी ऑब्लिगेशंस हमने बाय की हुई हैं. इसीलिए वो जो बेगर्स के नॉट बी चूजर्स की थ्योरी सस्टेन कर रही है इन्हीं वजूहात के बिना पे. अब अगर हम नहीं, लेकिन अब लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको. हमारा कहना है ये देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, देयर इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ होप. क्योंकि अब हम वेस्ट का भी आंखों का तारा बन चुके हैं. ऑफ कोर्स एक कंपल्शन है ये गल्फ स्टेट्स, तो ऑफ कोर्स आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, वेस्ट जो है वो इनको वो सप्लाई चेन और वो सपोर्ट नहीं दे सकती जो पाकिस्तान दे सकता है. हम रीजन के अंदर हैं, सबसे पावरफुल डिफेंस भी हमारी है, डिफेंस फोर्सेस भी हमारी हैं इस रीजन के अंदर मुस्लिम कंट्रीज़ के हिसाब से. वी आर मच अहेड ऑफ सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, बहरीन, ऑल दीज कंट्रीज़. क्योंकि हमारे पास फ़ौज की तादाद भी ज़्यादा है, असला भी ज़्यादा है, उसके अलावा हम जौहरी क़ुव्वत भी हैं, एट्सेट्रा वी कैन इंक्लूड लॉट ऑफ थिंग्स. लेकिन एम पता है क्या, वी आर स्टक इन ए क्वागमायर. अब वो क्वागमायर में हम किस तरह से स्टक हैं आपने खुद बता दिया. वी कैंट टेक एनी साइड्स. सेकेंडली वी हैव टू स्प्लैश इनटू द मायर. हमारी मजबूरी है. वी हैव डिफेंस पैक्ट्स, वी हैव अरेंजमेंट्स, वी हैव कमिटमेंट्स, वी हैव कंपल्शंस. तो हम उससे बचने के लिए डिप्लोमेसी की तरफ जा रहे हैं. विल आवर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बेयर फ्रूट? यस, नो? देखिए हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तो limited to the transfer of a suggestion of 15 points of Mr. Trump. You see? No, but the reply 5 points are more important, na? Because the counterparty is saying we don't accept. तो हम जो है वो एक exchange of 2 pager and accepting another 1 pager. हम जो है हमारी लिमिटेशन तो ये है ना. सालिस तो और कर ही कुछ नहीं सकता ना. देखिए हमारी तो इस वक्त ये है. और दूसरा सालिस, देखिए किसी के झगड़ा हो जाए, आप इंटरमीडिएट हैं, सबसे पहला रूल उसका ये है कि आप किसी एक की साइड टेकिंग नहीं कर सकते. देखिए पहला रूल है ना. पहली बात तो ये है कि सालिस जो है, जिस वक्त सालिस आ जाता है बीच में, थोड़ी देर के लिए हम कहें कि वो सालिस हम हैं. क्वाज़ाई एजुडिकेशन जब होती है, लेट अस से कि मेडिएशन इज़ लाइक अ क्वाज़ाई एजुडिकेशन, तो चीज़ें स्टेटस को पे चली जाती हैं. यहाँ तो अमेरिकन्स का ये हाल है कि वो ट्रंप कह रहा है कि मैं पावर प्लांट्स के ऊपर हमला नहीं करूँगा. कल आपने देखा तेहरान, कर्ज और दूसरी जगहों पे
کیا ہوا ہے. نہیں لیکن انہوں نے بھی ریٹیلیٹ کر دیا, انہوں نے وہاں پہ اسرائیل پہ وہ تو ان کا حق ہے. حملہ کیا. اٹ از اے رائٹ آف ڈیفینس, رادر آئی ول ناٹ سے offense, رائٹ آف ڈیفینس. تو آپ میڈیٹر کے صورت میں تب ایک اسٹرینتھ پکڑتے ہیں جب آپ پہلا جو ہے یہ چاروں بیٹھے ہیں جو کچھ ہے واٹ ایور, لیٹ سے پاکستان. آر وی میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر؟ سر کلیئر کریں آپ. فیسیلیٹیٹر کے معنی یہ ہے یو ہیو جسٹ گیون یور پلیس فار دیم ٹو سٹ ڈاؤن. میڈیٹر کے معنی یہ ہے کہ یو آر پلئنگ اے رول ان آرڈر ٹو انشور پیس. یو آر رائٹ. اور رول کون سا ہے؟ اب ہم فیسیلیٹیٹر ٹو کنوے دی میسیجز ہیئر اینڈ دیئر جو ہے ٹو اینڈ فرو, اس میں میسنجر ہیں, میسنجر کا رول ہے. ہم وہ اسٹرینتھ جو ایک میڈیٹر کی لینی چاہیے, اس کو اگر کسی طریقے سے ہم حاصل کر پائیں ود دی ڈائریکشن آف اسٹیٹس کو, پھر تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو کہوں گا کہ اٹ از اے ڈپلومیٹک سکسیس. Now let me put things in context here. There is one country, Iran. It's the only country on one side of the table. On the other side of the table there are many countries. اب سمجھ رہے بات کو. پاکستان is in the middle. ہم کیا ہیں؟ ہم فیسیلیٹیٹر کہہ لیں, انہوں نے شرف دیا یہ کہہ رہے ہیں, میڈیٹر کہہ رہے ہیں. میں ابھی نہیں کہہ رہا میڈیٹر, کیونکہ میڈیٹر بنے ہم تو میڈیٹر کا رول تو ہوتا ہے. یہاں تو 15-20 ممالک ہیں, وہ اکیلا ہے, تو آپ نے اس کی بات سننی ہوگی نا. آپ نے اس کی اصلاح کر دی, اور آئی وڈ گو وتھ یو کہ ہم ایک فیسیلیٹیٹر ہیں, آفر کر رہے ہیں کہ بھئی اسلام آباد کوڈ بی اے پلیس ٹو ٹاک, اینڈ ہم نے 2 پیجر ان کے دے دیے اور 1 پیجر ان سے لے کر ان کو دے دیا. But let's put things into context. Egypt, Turkey and Pakistan are not direct effectees of this war. So obviously we can all play the role of facilitators. But the issue is the parties who are going to make the decision whether to start or stop the war are going to be either Iran, or it's going to be Israel, or the call is going to be US. But the issue is if US walks away from the war today, the war will not end. Because between Israel and Iran, this conflict will continue. Am I correct? اسی تھوڑا سا اس کو اور زیادہ کریکٹ کریں کہ اسرائیل اینڈ ایران نہیں ہے, اٹ از امریکہ اینڈ اسرائیل. اسرائیل کے پاس واٹ ایور از دا آرسنل, شارٹیجز, ریپلنشمنٹ, آل کوآرڈینیٹ, سیٹلائٹ کمیونیکیشن, ایوری تھنگ یو ایس از پرووائڈ. یو ایس از involved as of now we are sitting you and me here. US is totally involved, you see. تو آپ اس کو جو ہے وہ US has not stopped. یہ جو US نے کہا کہ جی پہلے کہا اتنے دن, پھر کہا 6 اپریل, یہ وہ, this is all tricks of the game. ایک اس آدمی کی جو صبح اور شام کے بیچ میں جب بیانات چینج کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی سب سے بڑا جھوٹا انسان بھی اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا ہے. You see the way he is going. اب یہاں تو آپ اس پریٹیکسٹ کو نہیں مانتے کہ اٹ از اے وار بٹوین اسرائیل اینڈ ایران. آپ کہتے ہیں کہ یہ پریٹیکسٹ اتنا سمپل نہیں ہے. سمپل نہیں, لیکن ایران کی ایکوزیشن ہے کہ یہ پھر اور لوگ بھی ہیں اس کے اندر, کیونکہ the countries Iran is attacking are definitely not Israel and them. Iran is very much right. Iran is attacking all the other countries in the region. ہمیں کانٹیکسٹ میں رکھنا ہے نا, ان کی اکانومیز برباد ہو گئی ہیں. CNN, BCC میں تو سارے یہ دیکھ کر ہم نے دیکھے کہ وہ ایئر کرافٹ جو ریفیولنگ کے لیے تھے وہ انہی عرب ممالک کے اندر وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. انجرڈ کہاں ہوئے ہیں؟ انہی ممالک کے اندر امریکن سولجرز انجرڈ ہوئے ہیں. مارے گئے کہاں پہ ہیں؟ انہی ممالک کے اندر مارے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام عرب ممالک جو ہے وہ اس جنگ میں اتنا ہی شریک ہیں جتنا اسرائیل ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اب اس کو سالو کرنا ہے ہم نے. اب سالو اس طرح سے کرنا ہے کہ when they are sitting on the table both parties say that we want to adhere to peace. لیکن ایران کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. اس کا فرسٹ پریٹیکسٹ ٹو ٹاکس یہ ہے کہ آپ تمام ہاسٹیلیٹیز ختم کر دیں, یعنی تمام ہاسٹیلیٹیز ختم کر دیں. There will be no war and only then they will talk. تو خیر anyway اس بارے میں ہم نے بات کرنی ہے, بڑی اہم بات کی, اور آخر میں انہوں نے بہت زیادہ سینسٹیو موضوع پر بھی بات کی. ظاہری بات ہے وہ ان کا اپنا ایک منطقی جائزہ ہے. میرے پاس وقت ختم ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ریاست, پولیٹیشنز اینڈ دی میڈیا, تقریباً جو ہے پولیٹیشنز اور میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ہی پرو ایران چل رہا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. ایک ان کی ایران کے ساتھ سمپیتھیز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے.
بڑا زیادہ ان ڈیپتھ جائزہ دیا اور کچھ باتیں ظاہری باتیں ان میں مختلف پرسپیکٹیو بھی پیش کیے. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ویٹ فار میسیز آن فیس بک. علی ناصر وائٹنگ کو جاتی ہے. اللہ حافظ.